انہوں نے خود لکھ کے، ہم نہیں لگا رہے، انہوں نے خود لکھ کے اپنی کتاب میں. بالکل ایسی ہے. ان کے 700 روپے والی چوری کا قصہ جو ہے وہ دید حق میں لکھا ہوا ہے. تو اتنا کچھ ہے. ڈیکوڈر ویلکم ہو گیا آپ کا. بڑے بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ شاہ صاحب دنیا کا واحد مذہب ہے جو اپنی کتب کو اون ہی نہیں کرنا چاہتا. عجیب ترین ایسے بات. نہیں، جی ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے کہو جیسے میں کہتا تھا کہ جی یہ جی دنیا کا واحد مذہب ہے. یعنی کہ اگر آپ عیسائی کو دعوت دیں گے نا کلمے کی، تو آپ کو قرآن و حدیث کی شدید ضرورت پیش آئے گی. صحیح. آپ اگر کسی ہندو کو، کسی بھی غیر مسلم کو جب دعوت دیتے ہیں نا، تو آپ کو قرآن و حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے. ٹھیک صحیح. ہے نا. یہ ایک ایسا مذہب ہے، قادیانی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کو کافر کہنے کے لیے بھی روحانی خزائن کافی ہے. ٹھیک ہے. اور جس کو کلمے کی دعوت دینے کے لیے قرآن حدیث کی ضرورت نہیں، روحانی خزائن کافی ہے. ہاں کیونکہ روحانی خزائن کے ہی مطابق قادیانی دنیا کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے. واقعی. یہ روحانی خزائن کے مطابق ہے، اس کی اپنی لکھی ہوئی کتاب کے مطابق. جی واہ. ڈیکوڈر بھائی اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ صحیح کہہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ سب السلام بھائی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان بھائی آپ نے تو پورا ایک چھوٹا سا نا کوزے میں بند کر دیا ہے پورا سمندر ہی. کیا بات نہیں، ہے یہ یار. حقیقت ہے. یہ زبردست. میں کہتا ہوں حقیقت ہے. افضل صاحب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دنیا کا واحد لٹریچر ہے جس کو پڑھ کے جناب وہ گمراہ ہو جاتا ہے بندہ. اس کے خود کے ماننے والے گمراہ ہو جاتے ہیں اس قائد کے واہ. مطابق، چھوڑ دیتے ہیں اس کو. ہاں تو میں کیسے گمراہ ہوا؟ میں کیسے بالکل گمراہ بالکل. ہوا کہ سیکر اور ڈاکٹر ڈو، ان لوگوں کی ابن ماجہ اور جواز سے بات چل رہی ہے، اور دونوں کا ٹاپک کیا ہے؟ دو بروڈے اٹھی ہوئی ہیں، دونوں طرف میں بھاگ رہا ہوں، کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر آ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو دونوں کا ٹاپک کیا ہے؟ اسماعو احمد. اب اسماعو احمد پہ ہمیں جو شروع سے بچپن سے جو ہم سنتے آ رہے تھے، اس کے مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ٹھیک ہے نا. اب اچانک سننا پڑا، ہمارے مربی وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ جی اس سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے. تو یہ سوال جو ہے نا کھٹک گیا میرے دماغ میں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میں جناب سیدھا مسرور کو کال کی. مسرور وہ جو نادر کے بروڈ پہ بیٹھتا ہے، اسے کال کی. میں کہا یار یہ اسماعو احمد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے کیا؟ کہنے لگا نہیں. میں کہا دور فٹے وہ شانو تو بچپن تو یہی سنتے آ رہے ہیں اسی مربیہ کو. کہہ نہیں 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 وہ غلط بات ہے، وہ اس کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے 2 صفحے آگے 2 صفحے پیچھے، ایک لائن آگے ایک لائن پیچھے. میں کہا چل جا دفعہ ہو. پھر میں گیا ٹاؤن شپ مرکز ہے ٹاؤن شپ میں قادیانیوں کا. وہاں گیا، وہاں جا کے ان کے آگے یہ سوال رکھا. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے. میں کہا آپ تو یہ کہتے رہے کہ نہیں نہیں وہ ایسے ہے، اس کا مقصد یہ تھا. پھر وہی بات نا کہ یہ 2 لائنیں آگے پڑھو، یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ 2 صفحے آگے جاؤ یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا. میرے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے قادیانیت کو لے کے. میں نے اپنی فیملی میں بات کی تو لانتے، ادھر ادھر جہاں بات کی وہاں سے لانتے. سیکر سے بات کی، سیکر نے مجھے اچھی طریقے سے سمجھایا. ڈاکٹر ڈو سے بات کی تو ڈاکٹر ڈو نے ساحل کو نمبر دیا، اور ساحل نے مجھے پرسنل میں کال کی اور مجھے اس پہ سمجھایا اور بتایا. پھر میں جناب یہاں سے گیا ہوں سیدھا اچھرا میں جامعہ شرفیہ ہے، مولانا موسیٰ خان صاحب بہت بڑے عالم وقت کے گزرے ہیں، تاریخی عالم، ان کا ادارہ ہے. وہاں پہ جا کے میں ملا جناب مفتی محمد ریحان صاحب کو، ان کے شاگرد ہیں. ان سے ملا، پھر انہوں نے قرآن و حدیث سے مجھے وہ حوالہ جات دیے اور فتویٰ انہوں نے دیا مجھے لکھ کے. میں نے کہا لکھ کے دے مجھے ایک فتویٰ کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور حوالہ جات بھی لکھ کے دے. سب کچھ لکھ کے دیا تو میں سیدھا چلا گیا اپنی سسرال میری ربوے میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں جا کے میں نے وہاں پہ مرکز میں جناب وہاں کے جو بڑے مربی ہیں ان کے آگے رکھا، تو انہوں نے ماں بہن کی گالیاں دی. یہ کہاں سے لے کے آ گیا تو فتویٰ، کتی کے بچے یہ اور وہ. تو میری ماں بہن کو بھی کتی اور یہ وہ سب کچھ کہا انہوں نے. اور میں نے جناب فیصلہ کیا کہ حق یہی ہے جو ڈاکٹر ڈو اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو پھر میں نے ڈاکٹر ڈو سے رابطہ کیا. میں کہا بھائی کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھا. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اگر کسی نے روحانی خزائن دل سے پڑھ لی نا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا کٹر قادیانی ہے، وہ انشاءاللہ مسلمان ہو جائے گا. ترین. سلمان بھائی آپ کو نا میں ایک چیز سناتا ہوں. آپ نے ایک جس شخصیت کا نام لیا نا کہ ایک براڈ ان کی لگی ایک براڈ ان کی لگی ہوئی، ایک منٹ ذرا ہولڈ.
سوری جی عثمان بھائی یہ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام بٹ اللہ صاحب. وبرکاتہ. یہ نا چیک کریے گا افضل صاحب آپ کی وعلیکم موجودگی ضروری ہے افضل بھائی جی جی وعلیکم السلام آپ بٹ یہ صاحب. سنیے گا ذرا یہ سنیے گا ذرا میں ابھی آپ کو قرآن کریم سے مثال دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد ہے. ذاتی نام محمد ہے. محمد بھی ان کا ذاتی نام نہیں صفاتی نام ہے. محمد بھی ان کا ذاتی نام نہیں صفاتی نام ہے. جی سلمان بھائی آپ نے آواز پہچان لی جی جی پہچان لی آواز. دونوں کی چیک کیا آپ نے جی کمال ہو گئی. یہ یقین کرے جیسے انہوں نے ایک بنکر بنایا ہوا نا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب آپ زندہ آسمان پہ ثابت کر دو یہ بنکر میں گھس جاتے ہیں نا مطلب اگر کوئی نہیں اب تو یہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ اسمہ و السلام احمد سوری ڈیکوڈر اگر عیسیٰ علیہ جی السلام آسمان پہ زندہ ہے یا فوت ہو چکے ہیں وہ ایک بالکل علیحدہ ٹاپک ہے. علیحدہ اس کا ٹاپک ہے مرزا سے کیا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں. بالکل یہ ایک بڑی زبردست بات ہے خوبصورت بات ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے آپ اس کو مزید ڈیٹیل دیں سلمان بھائی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ انہوں نے بنکر بنایا ہوا ہے ایک آرگومنٹ کو بیچارے جس نے نہیں پڑھا ہو قرآن پاک قادیانی نے یہ نہیں سمجھتا ہمارے جیسا کم علم ہی ہے وہ تو وہی لا 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 پائی رکھے گا جناب. آپ دیکھیں یہ جو اسمہ و احمد ہے نا جب ان سے بات کریں کہ آپ قرآن اور حدیث سے بات کرتے ہیں تو ہم صرف جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام کیا ہے قرآن پاک سے بتا دیں ٹھیک ہے احمد ہے کہ نہیں ہے کیونکہ ان کا ہے کہ 4 دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈریس کیا ہے اس نام سے اور یہ احمد نام قرآن پاک کی روح سے مرزا صاحب کو بھی چھوڑ دو مرزا صاحب کو چھوڑ دیں کہ انہوں نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا اس کے بیٹے نے لکھا کیا نہیں آپ صرف ان کو چھوڑ دیں کہ بھائی قرآن پاک کی روح سے صرف ہمیں یہ بتا دو حدیث کی روح سے ہمیں یہ بتا دو کہ احمد کس کا نام ہے میں کہتا ہوں پورا عقیدہ گر گیا ان کا. اب چیک کریں میں کیا کہہ رہا ہوں ہاں ہاں بالکل. اتنی بڑی ان کے یقین کریں جب ہم نے اس کو ڈیٹیل کیا دوستوں نے بڑی محنت کی اللہ کی قسم آپ جیسے بڑے بھائی ہم سے رابطے ہوئے ہیں انہوں نے کیا ہے اس میں ڈاکٹر ڈو بھی اچھا ایکسپلین کرتا ہے ساحل بھائی اچھا ایکسپلین کرتے ہیں مطلب جہاں سے وہ بات چل پڑی نا جب لوگوں نے اس پہ تحقیق کرنا شروع کر دی کہ یار مرزا نے جو لکھا ٹھیک ہے مولوی جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ فار ایگزامپل مولوی صاحب میں اور آپ جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن قرآن پاک سے اور حدیث کی روح سے ہمیں یہ بتا دو مرزا صاحب کو چھوڑ کے لٹریچر کو چھوڑ کے یہ بتا دو احمد کس کا نام ہے موت پڑ جائے گی نہیں بتائیں گے نہیں بتائیں گے نہیں بتائیں گے اتنی بڑی یہ میری نا مطلب پھپھو نے جب اسلام قبول کیا تھا نا تو آخری جو ان سے ڈیبیٹ چلی ویسے تو ان کے ساتھ 3 مہینے بڑی گج وج کے ڈیبیٹ چلتی رہی ہماری فیملی کی اور ان کی پھپھو کی فیملی کی تو جو ان سے آخری ڈیبیٹ چلی وہ ہوا یہ کہ میں نے ان کو دعوت دی اپنے گھر پہ جب میں نے دیکھا نا کہ یہ نرم پڑ گئی ہیں اور بہت حد تک یہ بدزن ہو چکی ہیں قادیانیت سے تو میں نے ان کو نا دعوت دی اپنے گھر پہ وہ میرے گھر پہ آئیں ود فیملی ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تو میں نے ساتھ ہی نا ڈاکٹر ڈو کو کال ملا لی نا واٹس ایپ پہ میں کہا ڈاکٹر ڈو اب نا مرزے کی نبوت پہ جو ہے نا ان سے بات کر کیونکہ یہ لاہوری گروپ سے ہیں پھپھو میری کہنے لگا ٹھیک ہے آپ یقین جانیں کہ 1.5 گھنٹے تک ڈاکٹر ڈو ان کو یہ سمجھاتا رہا کہ مرزے کے دعوے ہیں نبوت کے وہ کہہ رہی ہے ہی نہیں یہ 47 سال ان کی عمر ہے جو بچہ یا بچی یعنی کہ قادیانی خاندان میں پیدا ہوا ہو اور اسی خاندان میں اس کی شادی ہوئی ہو اور وہ مرزا کو مانتا ہو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرزے نے کبھی نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا 1.5 گھنٹہ ڈاکٹر ڈو کی بحث چلی ہے گرما سردی فل بٹا فل گرما سردی وہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر ڈو کہہ رہا ہے کہ مرزا نے دعوے کیے ہیں یہ دیکھو حوالہ جات اس بندی نے حوالے جات پھر دیکھے وہ تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ بات چیت جو چلی واٹس ایپ گروپ کال میری اور ان کی اسی وقت میری پھپھو نے وہ تصویر جو لگی ہوئی تھی نا ان کے پاس پرس میں جو تصویر تھی مرزے کی اٹھا کے وہ ویڈیو کال پہ ہی اٹھا کے صحن میں پھینکی اور اس پہ جوتے مار کے کہا کہ اس کنجر نے یہ دعوے کیے ہوئے اور اپنا سر اس نے پٹا کہ میں 47 سال تک ایک بت کی پوجا کرتی رہی اندازہ کریں یہ پیدائشی قادیانی کا حال ہے
जिसने बिल्कुल जी 47 साल उसकी पूजा की, बिल्कुल सही लेकिन उसे हकीकत का ही नहीं पता था। तो रूहानी खजाइन ये क्यों नहीं पढ़ाई जाती? देखो उसकी वजह है। अफजल भाई आज मैं आपका अंदर की वो बात बताने लगा हूँ जो कोई कादियानी आपको नहीं बताता। कादियानी फैमिली में जब एक बच्चा पैदा होता है ना, 2-4 साल 5 साल का होता है, तो सबसे पहले उसको एक विलन से मिलवाया जाता है, और वो विलन कौन है? मुल्ला, मौलवी। 100%। 55 से 4-5 साल की उम्र से उसके ब्रेन वॉश शुरू कर दिया जाता है। मौलवी दुनिया की बदतरीन मखलूक है, ठीक है ना। उसको रूहानी खजान नहीं पढ़ाई जाती, उसको ये बताया जाता है कि मौलवी ये खतरनाक चीज है, मौलवी ये है, मौलवी वो है, मौलवी ये, और ये मुसलमान, ये सुन्नी ऐसे, बरेलवी ऐसे, देवबंदी ये वो, ठीक है। फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है ना, 10-12 साल का, 14 साल का, तो फिर उसको ये चीज समझाई, देखो जी मुल्ला, देखो जी मस्जिदों में बच्चों के साथ ये हो रहा है, और ये इस तरह के खतरनाक कौम, क्या के बच्चा उसके नजदीक भी ना जाए, ठीक है ना। मस्जिदों के बारे में ये कहा जाए, देखो मस्जिदों में ये हो रहा, बच्चों के साथ ये हालात हो रहे हैं, ये हो रहा, वो हो रहा। कहने का मकसद ये कि जब वो 18-20 साल का होता है ना बच्चा, तो वो बच्चे का ब्रेन वॉश हो जाता है कंप्लीटली मौलवी के खिलाफ। नफरत उसके दिल में भर दी जाती है मौलवी के, 100%। मौलवी की बात नहीं सुननी, ठीक है ना। फिर उसको रूहानी खजाइन पढ़ाना शुरू करते हैं। कैसे? चींदा चींदा हवाले दिए जाते हैं जो कादियानियत के उसमें आते हैं फायदे में, ठीक है। और उसको कहा जाता है कि बेटा आप रूहानी खजाइन नहीं पढ़नी, आपने ये किताब नहीं पढ़नी, आपको इसकी समझ नहीं आएगी, इसको पढ़ के लोग अक्सर गुमराह हो जाते हैं, इसमें कुछ बातें इशारतन ऐसे लिखी हुई हैं, तो आपने ये नहीं पढ़ना, बल्कि आप ये व्हाट्सएप ग्रुप लें, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें, ये खलीफा का ग्रुप है, इसमें जो खलीफा साहब फरमा रहे हैं, या जो आपको स्टिकर भेज रहे हैं लिख के, उसको फॉलो करें आप। तो वो सिर्फ खलीफा को ही फॉलो करता है। वो ये समझ जाता है, जब तक वो मैच्योर होता है, वो बच्चा ये समझता है कि खलीफा दुनिया की वो मखलूक है जो अल्लाह ताला के बाद है, माज़अल्लाह, बस, ठीक है। अब जब उनके ब्रेन वॉश हो जाते हैं ना, तो फिर होता क्या है अफजल भाई, फिर यहाँ पे वो जब आता है ना हमारे पास, तो होता ये है कि जब हम उसे रूहानी खजान खोल के दिखा देते हैं ना कि देखो तुम्हारे मिर्जा की चवले, वो इस चीज को तस्लीम ही नहीं करता। उसकी वजह यह है कि उसके दिल पे कुफर की मोहर लगा दी जाती है, उसकी तरबियत ही ऐसी की जाती है कि वो सच को सब कुछ देखने जानने के बावजूद वो अपने झूठ पे दिफा कर रहा होता है। वो कहते हैं ना कि झूठ इतना बोलो झूठ के सामने वाले को सच लगने लगे, तो वो अपने बच्चों से, अपनी औलाद से इतना झूठ बोलते हैं, इतना उसे पका देते हैं कि जब वो सच को सुनता है ना, जब कुरान की आयतें खोल के भी उनको दिखा दिया जाता है, तो जब लगी भी कुफर की मोहर दिल पे, तो फिर वो क्या करता है, कुरान की आयतें पढ़ के, तर्जमा पढ़ के भी वो तस्लीम नहीं करता, वो बात को आए बाएं दाएं शाएं करता है, नहीं जी इसका मतलब ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे है, ये वो वजूहात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। नीचे वो कमेंट लिखा हुआ बड़ा ज़बरदस्त है, एंड मैटर इज़ नॉट गॉड ने, एम दी ट्राइंगल इज़ फिरका, मौलवी हज़रत ईसा। ये बाकी ज़बरदस्त बात आपने की है प्यारे भाई। बहुत कमाल की बात की है कि ये मौलवी 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 करेंगे, फिर करेंगे फिरका 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 कि ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰਕਾ ਕਿਹੜਾ, और फिर ਉੱਥੇ अगर ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਮੁਰਦਾ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਅਗਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ दजल और फ्रेब का एक ऐसा साइकिल देखो क्रिएट ये किया भी उन्हें एक समझ आ दजल रहा है। फरेब तोड़ू में इनका आपको बताऊं, और ये मैंने इन्हीं से सीखा है, ये डिकोडर भाई, सीकर भाई, डू भाई, डॉक्टर डू वगैरह, इन लोगों से सीखा है ये मैंने। और वो क्या कि देखें, जो दुनिया का दिन है वो तो एक दिन 24 घंटे का है, लेकिन जो आसमान पे दिन है अल्लाह ताला के, वो एक दिन 1000 साल के बराबर है, ऐसे ही है। अब अल्लाह ताला ने ईसा को कहाँ उठाया? आसमान पे। तो आसमान पे गए हुए उनको दुनियावी लिहाज से हुए हैं 2000 साल, लेकिन अगर वो आसमान पे आया तो उनको तो सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। बिल्कुल सही। भैया आसमान पे तो 2 दिन ही हुए हैं। तो जो अल्लाह वो असहाबा काफ को वो 100 साल या 300 साल या कितने 100 साल अगर वो सुला सकता था बगैर कुछ खिलाए पिलाए, तो वो क्या ईसा को नहीं पाल सकता 2 दिन? वो 2 दिन से ही है ना उनके पास। तो
حیرت انگیز بات ہے شاہ صاحب جی کہ دیکھو ہماری ان باتوں کے اوپر یہ ہنستے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، اور خدا کی قدرت کے اوپر غور نہیں کرتے کہ وہ چاہے تو وہ تمہیں کروڑوں اربوں سال زندہ رکھے، چاہے پہلے آسمان پہ، چاہے ساتویں آسمان پہ، چاہے کسی بھی اور جگہ جو اس کی ہے، کیونکہ ساری کائناتیں ہی اس کی ہیں، اور وہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز کرنے کے اوپر۔ آمین۔ یہ دیکھیں کہ زندہ رکھنے کے اوپر یہ ہنس رہے ہیں۔ یار ہنسنا، غور چلیں کرو اللہ کی قدرت کے اوپر ایک کہ اور وہ کام کرتے ہیں کیا افضل بھائی، ذات ہے اور اس کی کیا طاقت ہے۔ مثال کے طور پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے منہ میں خاک، میں جو بات کرنے لگا ہوں میرا مقصد کچھ اور ہے۔ چلے مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام والی دلیل ان کی جو ہے اس کو مان لیا جائے معاذ اللہ، تو کیا اس کا مطلب کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام 2 بار دنیا میں پیدا ہوئے اور 2 بار ان کو موت آئی ہے؟ پہلے تو عیسیٰ بن مریم، پھر یہ عیسیٰ بنتا ہے، اپنے آپ میں سے خود کو پیدا کرتا ہے، پھر ان کو کہتے ہیں کہ ان کو صلیب پہ موت آ گئی تھی اور ان کو بھی یعنی کہ موت آئی ہے، تو اس کا مطلب عیسیٰ 2 دفعہ پیدا ہوئے، 2 دفعہ موت آئی ہے۔ ہنسنے والی بات یہ ہے، لیکن اس کے اوپر نہیں ہنس رہے مرزا صاحب کس طرح انہیں پھول بنا رہے ہیں، کس طرح انہوں فدو بنا رہے ہیں، اور یہ فدو بنے ہوئے ہیں، لیکن اس سے انہوں ہنسا نہیں ہوتا بلکہ رونا ہونا چاہیے میرا خیال۔ خان بھائی شاہ جی یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 دفعہ دنیا میں تشریف لائیں گے، ہاں ایک وہ جو پہلے آ چکے ہیں، 100% ایک ٹھیک میں تھا، بڑی کمال کی بات مینشن کی ہے بمسی صاحب۔ آپ وہ یاد ہے یہ کسی دن یہ میرا خیال ہے عامر صاحب نے ہمیں بتائی تھی یہ بات، رائٹ؟ جی 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 بہت کمال کی۔ شاہ صاحب آپ واقف ہیں اس بات سے؟ جی میں سننا چاہتا ہوں، ایک دفعہ ہو ہاں جی جائے، ریپیٹ ہو جائے۔ جی بمسی صاحب پلیز۔ یہ جی مرزا صاحب مجھے اب حوالہ مل سکتا ہے لیکن مجھے اب زبانی یاد نہیں ہے، صرف تحریر اس کی یاد ہے نہیں، یہ کہ امتیاز صاحب نے بتائی تھی بمسی صاحب، یہ امتیاز صاحب نے بتائی تھی اس دن، یا جی جی میرا حال عامر بھائی نے بھی بتائی تھی۔ یہ مرزا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 3 دفعہ آئیں گے، ایک دفعہ جو پہلے آئے، دوسری دفعہ مرزا خود آیا، اور تیسری دفعہ عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے۔ یہ میں نے وہ امتیاز صاحب کی ہم تھے براڈ پہ، یا ان کی لائیو چل رہی تھی، میرا خیال ہے براڈ تھی یا کہ دوسری پلیٹ فارم تھا، جہاں پہ انہوں نے اس پوائنٹ کو اٹھایا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ آگے تھے بمسی صاحب ہماری براڈ کے اوپر، اور وہاں جی مجھے عامر صاحب، یاد آ گیا، ہاں مجھے وہ یاد عامر آ صاحب گیا۔ بھی ادھر ہی تھے، وہ دونوں اکٹھے آ گئے تھے ہماری براڈ کے اوپر، تو وہاں پہ پھر یہ ٹاپک مزید چلتا رہا۔ تو میں نے ریکارڈنگ کی تھی اس کلپ کی، جو انہوں نے ریفرنس وغیرہ بتایا تھا، میرے اب زبانی تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن میرے پاس ریکارڈنگ اس کی موجود ہے۔ یہ شاہ صاحب اتھینٹک بات ہے، یہ روحانی خزائن کی ٹیکسٹ موجود ہے اس کا۔ یہ اگر چاہیں گے شاید ڈیکوڈر بھائی کے پاس یا عثمان بھائی کے پاس اس کا ریفرنس بھی ہو، اگر چاہیے تو میں ریفرنس جو ہے نا ڈھونڈ دوں گا، ابھی تو نہیں، کچھ دیر بعد ڈھونڈ کے شاہ جی میں آپ کو ان باکس کر دوں گا۔ اپنا شاہ صاحب اور افضل بھائی، آپ نا آج برائٹ سٹار بھائی بات کر رہے تھے ایک براڈ پہ، یار میں قسم سے رشک کیا اپنے مسلمان بھائیوں کی، ماشاءاللہ یار کیا بات ہے۔ انہوں نے قادیانی سے سوال رکھا کہ جب قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کا نام ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہی جو بھی موضوع گفتگو چلا ہے وہ ان کا ہی نام ہے، پھر انہوں نے کہا مجھے یہ آپ بتائیں کہ آپ کن احادیث کو مانتے ہیں۔ آپ سوال چیک کریں، وہ یہ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ جو قادیانی کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو مانتے ہیں جو قرآن پاک سے نہیں ٹکراتی۔ ہیلو، اب وہ یہ نہ بتائے کہ کس کو، میں یہ قادیانی یہ نہیں بتا رہا تھا کہ میں جو قرآن پاک سے ٹکراتی اس کو نہیں مانتا۔ اب 7373 تو نہیں ٹکراتی قادیانیت کے حساب سے، اب وہ نہ یہ بتائے کہ میں فلاں حدیث کو ایسے نہیں مانتا ہوں، جب نام ہی جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کا ہے اور ان کے بارے میں ہی حدیث مبارکہ میں آیا ہے، تو پھر یہ کون سا رنگ ہے؟ اگر یہ نہیں یہ پوائنٹ سمجھتے، اچھا آپ دیکھ لیں کہ تمثیل کہاں ہے۔ اور ایک وہاں پہ جو بزرگ براڈ چلاتے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ حوالہ پڑھا تھا، ہمارے زی بھائی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ آپ نے جو حوالہ پڑھا اس کو دوبارہ پڑھے ذرا۔ وہ کہتے جی
مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ میں جو مفتری اور کم عقل لوگ ہیں جو مجھے یہ سمجھتے کہ میں نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا ہے. میرا دعویٰ مسیح موعود کا ہے. ہیلو، تو مطلب ٹوٹلی قرآن اور حدیث سے الگ ہوگی بات. تو جو آیا سمجھ رہے پیٹرن، اور جو آیا ہے وہ آگے اعلان کر رہا ہے کہ جی فلاں بندے نے نہیں آنا، میں آ گیا ہوں، اور اس کا کوئی تعلق قرآن حدیث سے نہیں ہے. آپ کراس چیک نہیں کر سکتے اس کو، اس کے اعلان ہے وہ، اور تذکرہ میں لکھ رہا ہے. وہ تذکرہ میں یہ ہم نے جب پوائنٹ اٹھایا تھا نا کہ بھائی تذکرہ میں مرزا صاحب خود لکھ رہے ہیں کہ اس معاہدے کے موافق ہو کر تو آیا ہے، مسیح ابن مریم تو ہی ہے. اس کے رنگ میں رنگ کے آ گیا. یہ تو خود لکھ دیا انہوں نے. اب اس کے بعد اس سے پہلے ایک بات کر رہے تھے نا کہ اصحاب کہف کی بات ہوئی قرآن پاک میں، اور جو دیگر انبیاء کا معجزات ہیں، سیدنا سلمان علیہ السلام، ذکریہ علیہ السلام، بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں، حضرت یونس کا، پھر حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ سارے ہوئے. اب قادیانی پیٹرن چیک کرے. افضل بھائی آپ نے ایک بات کی تھی کہ یہ ہنستے ہیں ہماری باتوں پہ. جب آپ نے جنہوں نے سلمان بھائی نے بات کی نا کہ اصحاب کہف بھی تو رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے، اور آپ نے کہا تھا یہ ہنستے ہیں. افضل بھائی یہ اس لیے ہنستے ہیں، ان قادیانی جماعت کے عقائد نے قرآن پاک میں انبیاء کے بارے میں جو معجزات بیان ہوئے اس کے انکاری ہیں. ان کو سب کو تمثیل لیتے ہیں، اپنا مطلب نکالتے ہیں. فار ایگزامپل کیسے آپ ان کے سامنے رکھیں گے نا، آپ ایکسپیرینس کرنا عبدال بھائی، مطلب کوئی ڈیبیٹ چل رہی ہو نا، کوئی بندے کا پتر بیٹھا ہو جس کو پتا ہو قادیانی، ویسے ہے تو نہیں ہے، کم ملتے ہیں ٹک ٹاک پہ، لیکن اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ کچھ انسانوں والا جواب دے دے گا، اسے پوچھنا کہ آپ جو پلک جھپنے سے پہلے ایک شخص نے وہ تخت بلقیس لا کھڑا کر دیا تھا، اور اس کے پاس تھا علم، تھا من الکتاب، کتاب سے علم تھا، اور وہ نبی پیغمبر نہیں تھا. اس نے پیغمبر رسول سلمان علیہ السلام کو کہا کہ جناب جن تو لائیں گے محفل برخاست ہونے کے بعد، تخت پہنچے گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. تو یہ اس کا جواب پتہ کہ دیتے دیکھیں وہ تخت کو نیا بھی تو بن سکتا ہے نا. مطلب انکاری ہیں یہ معجزات کے، ختم کر دیا انہوں نے معجزات ہی. اور آپ عامر بھائی سے چیک کرنا، میں عامر بھائی سے سوال پوچھا تھا، عامر بھائی کہ یار یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ جب بادی کا مطلب بعد نہیں کوئی اور ہی تمثیل. چلیں اگر ان کے حادثے پہ بھی چلے جائیں اور معاذ اللہ ان کی اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وہ تخت لائے نہیں تھے، نیا بنایا تھا، تو کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ ایک انسان پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو تیار کر دے؟ یار یہ بالکل صحیح، بالکل صحیح. مطلب آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے وہاں پہ بلاک مار دیا جہاں پہ ایمان بالغیب کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے. غیب پہ ایمان لانا نا شروع میں آیات میں ملتا ہے سورہ بقرہ کی، والذین یؤمنون بالغیب. ٹھیک ہے، وہ غیب کے ایمان ختم کر دیا. اور آپ دیکھیں ایتھیسٹ جو ہے نا وہ لاجکس کو مانتے ہیں. تو جب آپ قادیانیت کے سوالات یا اعتراضات جو حدیث مبارکہ پہ اور قرآن پاک پر بہتان باندھتے ہیں، جب آپ ان کے جواب دیں گے نا تو یو ول فیل دیٹ کہ یو آر ریپلائنگ ٹو دا ایتھیسٹ. آدھا سائنس کو مانتا ہے، آدھا جناب وہ جی میں نبی کو خاتم النبیین مانتا ہوں، نبیوں کے مہر ہے فلاں فلاں. یہ کیا بکواس، سمجھ رہے؟ تو یہ میں پوائنٹ رکھنا چاہ رہا تھا کہ ان کا جو آپ روٹ کاز دیکھیں، پیٹرن چیک کریں. جیسے عبدال بھائی بیان کر رہے تھے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو خلیفہ کا گروپ دے دیا جاتا ہے کہ اس گروپ میں جو تمہیں پوسٹ ملے، جو تمہیں لٹریچر ملے اس کو پڑھنا ہے. دیٹس مین کنٹرولڈ، کہ اس کی ایج کے حساب سے اس کو بتایا جائے اتنا، تاکہ وہ جب فرقہ طاہریہ جیسا انصار بنے 40 سال کی عمر میں وہ پکا قادیانی ہو جائے. اب جو ہم نے اپنا شاہ صاحب ہم نے بڑے کیس دیکھے ہیں، جیسے آپ کی ماشاءاللہ جو پھپھو جان ہے وہ مسلمان ہوئی ہیں، انہوں نے اٹھا کے پھینکی مرزے کی تصویر کے اس مرتد کو پوچھتی رہی ہوں میں، اس کے تو نبی کے دعوے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت سارے جیسے آپ ہیں. یار ایک بندے نے ابھی قادیانیت اعلان نہیں کیا تھا، چھوڑا نہیں تھا، جب اسم احمد کا ہمارا ٹاپک چل رہا تھا نا، تو وہ کہتا ہے یار میں ابھی قادیانی ہوں، میرے 50 سوال ہیں. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ محمدی بیگم سے شادی کیوں نہیں ہوئی جب تقدیر مبرم تھی؟ نمبر 1.
پھر اس نے کہا ہم نے کہا آپ کا اگلا سوال کہتا جی اگلا سوال میں دسنا ہی نہیں, پہلے میں جواب دینے کا دے نہیں کہتا. پاکستان میں تو ہمیں مربیان یہ کہتے تھے کہ ہم مولویوں کے پاس وضاحت کرنے یا گفتگو کرنے جاتے ہیں یا دعوت دینے جاتے ہیں, لوگ ہمیں مارتے ہیں, ہم جا نہیں سکتے. کہتا جی اب تو ورچوئل سیٹنگز ہیں, سوشل میڈیا ہے, ٹک ٹاک ہے, اب تو کوئی نکل کے بیچ میں سے وہ مکہ نہیں مارے گا. اب جواب دے نا, قرآن پاک میں اسم احمد کس کا نام ہے, کس ایک رسول عظیم رسول کی بشارت ہے, وہ بتائیں. کیوں ذاتی صفاتی, یہ کہاں سے آیا ذاتی صفاتی؟ ایک عظیم رسول ہے, ان کی بشارت ہے. ہم مرزا کے لٹریچر پہ یا اس کے بیٹے کے لٹریچر پہ نہیں جاتے بھائی جان, ہم نہیں پوچھتے اس کے بارے میں. فار ایگزامپل ہم نہیں اس پہ بات کرتے. لا بھی بتاؤ اس احمد کس کا نام ہے سورہ صف پہ, نہیں بتا پاتے کیونکہ یہ انڈیفینڈیبل ہے, قابل دفاع نہیں ہے ان کے, السلام نہ ان علیکم کی روٹ ہے. جی وعلیکم السلام عثمان بھائی. بھائی جان, یہ نہ ویلکم. کہیں, اب تو وہ صاف کہتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں مرزا کا نام قرآن میں کہاں ہے, یہ دیکھو احمد لکھا ہوا. اب تو وہ مان گئے ہیں, منوا دیا آپ لوگوں نے, اور اب آپ ان کو کہتے نہیں مانتے. یار کیا ظالم لوگ ہو یار آپ لوگ. 6 مہینے پہلے کہتے تھے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں, مرزا صاحب دوسرے مصداق ہیں. اس پہ ڈیبیٹ کی تھی. امن عزیز صاحب کہہ رہے تھے نہیں آپ لوگ پہلا مانتے ہیں, کہتے تھے نہیں. ماجہ صاحب نے ڈیبیٹ کی, نہیں پہلا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. ہاں ابن ماجہ نے اس پہ ڈیبیٹ کی تھی آمن نذیر سے, یاد آیا مجھے. بالکل 6 بالکل. مہینے پہلے کی بات ہے. پھر جب ہم نے کہا نا جی اچھا یہ بات ہے آ جاؤ, پھر ہم نے 2 مہینوں میں ان کو پوری جماعت احمدیہ کو باور کر دیا کہ آپ لوگوں کا عقیدہ غلط پیش کیا ہے ابن ماجہ نے. آپ تو مصداق ہی ان کو مانتے ہیں. آج سے 2 دن پہلے ایک براڈ پر ایک مسلمان آیا, اس نے بغداد مرزا کا نام کدھر ہے قرآن میں, تو جواب کہتا ہے سورہ صف کھول ہونے دن دہنا کتنے ہے. دیکھو یہ ہوتا ہے کرشمہ. کرشمہ. یہ ڈیکوڈر جڑا نا انہیں سارا کم پٹھا کر کے تے ہون اچھا کرنا ایک پیا. بار نا میں تانوں نا ایک مخبری دیا ہون ڈیکوڈر بھائی تے عثمان بھائی, مزے دی گل ہے. جمروز خان ایک سوال لے کے ناظر دی بروڈ تے گیا, ٹھیک ہے نا, یہ ادو دی گل ہے جدو میں یہ کلمہ نہیں سی پڑھیا. تے انہیں جا کے سوال رکھیا اپنا. ہن انہاں کول سوال دا جواب نہ آوے تے مانی مینوں میسج کردا شاہ بھائی کدھر ہو. میں کیا کیوں حکم خیر, میں ابھی کام پہ سے آیا ہوں یار جلدی سے بروڈ پہ آؤ. میں کہا اچھا آتا ہوں تھوڑی دیر میں. پھر مسرور کی کال آ گئی, اور یار کدھر آ تو جلدی آ, جون والی آئی ڈی لے کے آ. جون والی آئی ڈی سمجھ گئے آپ ڈیکوڈر بھائی اور عثمان بھائی, جون والی آئی ڈی, وہ جو ایک عیسائی کی آئی نہیں ڈی بنی ہوئی وہ تھی جون والی, وہ میں ہی ہوں. آپ کی آواز مجھے یاد پڑ رہی لیکن جی ڈیکوڈر وہ جون والی آئی ڈی میں ہی تھا, وہ جو عیسائی بن آپ کے کی آتا آواز تھا ادھر. یاد آ رہی ہے کہ آپ کی بڑی وہ آپ کی کوئی کھڑکی لمبی آواز تھی, ڈیبیٹ بھی ہے اس کے اوپر. آپ کی بڑی بہت کھڑکی آواز. بہت بہت. اچھا ہاں تو ٹھیک ہو پھر گیا. میں وہ السلام علیکم. جون والی آئی ڈی میں ابھی لاگ ان کر رہا ہوں وہ آئی ڈی, اور پھر ساتھ ہی جناب مجھے ناظر کا میسج آیا آنا یا نہیں آنا. میں کہا اللہ خیر کرے کیڑی آفت آ گئی ہے. جب میں وہاں گیا تو وہاں پہ وہ یہ سوال لے کے بیٹھا تھا کہ مرزا نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے, تو اس کا جواب وہ حوالہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا جمروز خان. تو میں نے پھر بیک پہ میسج کر کے پوچھا کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں, مجھے بلایا تم نے. کہنے لگا شاتمیت کر. میں کہا کیا شاتمیت کروں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں کر دے شاتمیت. میں پاگل ہوں, میں پاگل ہوں, میں کیوں کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. تو تو نے کام نہیں کرنا ہمارے ساتھ. میں کہا کام تو کرنا ہے, کام تو میں شروع سے کرتا آیا ہوں, لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا. شاتمیت مجھ سے نہیں ہوتی. کوئی سوال ہے تو مجھے بتاؤ کیا سوال کروں اس سے. تو اس بات پہ یقین جانے میں آپ کو اگر چیٹ دکھاؤں تو ماں بہن کی اتنی گالیاں مجھے مرزائیوں کی طرف سے گروپ میں آئی تھی کہ جس کا کوئی حساب نہیں, کہ شاتمیت کر. کہا جا رہا تھا کہ شاتمیت کر, اندازہ کریں. کیا یہ بہت بڑی یعنی کہ سٹیٹمنٹ ہے یہ ان آپ کا کی؟ طریقہ واردات تھا. بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں میں. اچھا یہ ان کا جو ہے نا طریقہ واردات ہے کہ جب ان کو آپ کوئی سوال لے کے جائیں گے نا ڈیکوڈر بھائی, عثمان بھائی اور افضل بھائی, آپ کوئی سوال لے کے جائیں ان کے پاس اور اس کا ان کے پاس جواب نہ ہو, ٹھیک ہے نا, اور وہاں سے ان کی لان تان ہو رہی ہو اور ان کے مذہب کی خلاف وہ ہو رہی ہو,
बगैरती इनके सामने आ रही हो, तो ये क्या करते हैं, अपने ही ग्रुप में से किसी को कोई आईडी बुलवा के ब्रॉड पे वो क्या करेगा, वो आके आपको ऐसा सवाल खड़ा कर देगा कि ब्रॉड का माहौल खराब हो जाएगा। और जब माहौल खराब होता है तो उसका फायदा क्या पहुंचता है कादियानी को, कि ब्रॉड का माहौल खराब हो जाएगा, उस सवाल का जवाब नहीं देना पड़ेगा, और जो है ना उसको कॉल से नीचे उतार दिया जाएगा, और दूसरे को कहा जाएगा कि यार ये फिर कभी करेंगे बात, यार इसने माहौल खराब कर दिया, ये वो। ये तरीका वारदात है कि जब सवाल का जवाब ना हो तो किसी को बुलाओ और उसे कहो कि आके शातियत कर। उन्होंने कहा मुझे, मेरे पास यानी कि ये मौजूद है, ये चीज प्रूफ है कि उन्होंने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी कर दे आके। क्यों करूं भाई मैं यानी क्यों कि करूं? आपका कहना मकसद है कि करवाई जाती है। कृष्णों की आइडियाँ ये बनी इसराइल वालों की आइडियाँ बनवाई हुई हैं, जिनसे शातियत करवा कर माहौल ख़राब करते हैं। भाई और जानबूझ के उस्मान, अगर मिसाल के तौर पे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, चलो मैं अपने पे नहीं कहता, यहाँ पे अगर कोई कादियानी आके बैठ जाए और आप उसके आगे सवाल रख दो, तो वो क्या करेगा, अपने ग्रुप में जाएगा और उनसे कहेगा कि कोई आईडी लेके आओ। यहाँ पे वो आईडी लेके आएगा, वो आपसे सवाल ही ऐसा कर देगा कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि डिकोडर भाई और उस्मान भाई, बात यह है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है ना और उनकी शान में गुस्ताखी होती है, दुनिया का कोई सच्चा मुसलमान ऐसा नहीं है कि जो गुस्से में नहीं आ जाएगा, जज्बात में नहीं आ जाएगा। कितना भी कोई बड़ा यानी कि वो हो, ठंडे मिजाज का हो, लेकिन अगर उसके सामने जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होगी या सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी होगी, ऑटोमेटिकली मुसलमान गुस्से में आ जाता है। तो जब गुस्से में आएगा तो माहौल खराब होगा, माहौल खराब होगा तो मैं सवाल से बच जाऊंगा जो मैंने आपको जवाब देना था। समझ आई ना? नहीं तो अक्सर ये इनका तरीका ये भी वारदात देखा है। गया है, ये भी देखा गया है, एक मिनट अली भाई, कि डिबेट हो रही होती है, जमात अहमदिया का बंदा फंसा होता है, नीचे से एक मुसलमान या कमेंट करता है कोई इस तरह का, या वो ऊपर आकर इस तरह की मिर्ज़ा के बारे में बकवास कर देता है, और फिर क्या होता है, फिर वो कहते हैं ए लो, ए देखो मिर्ज़ा के बारे में क्या कह दिया, वहाँ पे माहौल खराब है। वो भी उनका अपना बंदा ही होता होगा फिर। अपने ही होते हैं, ये खुद गालियां दिलवाते, ये खुद गालियां दिलवाते हैं मिर्जा को, मेरे भाई, ये खुद गालियां अल्लाह दिलवाते हैं मिर्जा को ताकि उसके सवाल के जवाब से बच जाए। अस्सलाम वालेकुम, बाबर भाई मौजूद हैं आप? बाबर भाई तनु कॉल की यार, कॉल तो चुकियो प्लीज। आपने आपका नंबर पर पुराना ही है या चेंज कर लिया आपने? एक मिनट में बताता हूँ आपको किस नंबर पे की है। माशाल्लाह सलमान साहब की तो ये बात सुन के ना, ये पहले 6 है ना पे हो रहा ना हाँ, बाबर भाई, 276 पे एंड होता है ना आपका नंबर? प्लीज सेंड करना हो ना, मुझे एक मैटर डिस्कस करना है आपसे। कामरान भाई कर लूँ बात में? हाँ जी ब्रदर, करें आप। ठीक है, शुक्रिया सलमान भाई। यही तो कल आमिर हक भाई ने ना सूरह मुमताहना की आयत नंबर 7 और 8 ना वजाहत की थी कि समझ गया हूँ इस बात को अल्हम्दुलिल्लाह के जो कादियानी बेचारे जिनको पता नहीं है, धोखे में हैं, जो वो अपनी तरह से सच्चे इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं सच्चे दिल से। मैंने देखा एक बुजुर्ग खातून ना यार, वो सिर्फ कुरान पाक पढ़ती रहती हैं, कोई बंदे को कॉल भी नहीं लेती, वो सिर्फ वो उन्होंने अपनी लाइव लगानी और अकेली बैठी थी, कोई रिव्यूअर भी नहीं होता उनके साथ, सुनने वाला भी कोई नहीं है, वो कुरान पाक पढ़ती रहती। ऐसे लोग बेचारे फंसे, इनको पता ही नहीं है 90% अब वो 90% लोग ऐसे ही हैं जो सादा। हाँ जो जंदीक है ना कादियानी, उनसे हमारा रवैया डिफरेंट है। यकीन करें, आपने देखा होगा हमारे मुसलमान किसी साहिल भाई की ब्रॉड हो जाए यार, आमिर हक के पास आ जाए, इम्तियाज़ भाई के पास आ जाए, सीकर भाई के पास आ जाए, या दूसरी मुसलमानों की